ہماری آج کی ڈسکشن ایموشنز کے اوپر ہے کہ کیسے آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ انویسٹنگ میں آپ کے آڑے آتے ہیں اور کیسے آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ آپ سے رانگ ڈیسیجنز کرواتے ہیں۔ کبھی آپ نے ٹریڈنگ کرتے ہوئے خوف اور لالچ کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی ڈیسیجن کیا ہے، یعنی فیئر اور گریڈ کی بیس کے اوپر اگر کوئی ڈیسیجن کیا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے ٹریڈرز اور اسٹاک انویسٹرز موجود ہیں۔ تو ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی ایموشنز کے اوپر ہے کہ کیسے جو ایموشنز ہیں آپ کی ٹریڈنگ سائیکالوجی کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں، اور کیسے آپ کہ وہ جو آپ کی سراؤنڈنگ کی جو نیوز ہیں اور آپ کی جو سراؤنڈنگ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کی ٹریڈنگ ڈیسیجنز کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے۔ ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی ایموشنز کے اوپر ہے۔ میرا نام عدنان صغیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ریڈی سیٹ انویسٹ دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیں آئیں آج کی ہم ڈسکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ بیسیکلی ایموشنز کے اوپر ہے، اور انویسٹنگ کو کیسے آپ کی ایموشن امپیکٹ کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو ہمارا جو پہلی جو ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ فیئر اور گریڈ بیسیکلی وہ کیا ہے کہ جب فیئر بہت ہائی ہوتا ہے، فیئر دونوں صورتوں میں ہائی ہوتا ہے کہ ایک جب سٹاک نے ایک اپنی پوزیشن سٹاک نے ریلی لینا سٹارٹ کی ہوتی ہے، تو اس ٹائم آپ کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ کہیں میں اس ریلی کو مس نہ کر جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو وہ فیئر ہوتا ہے کہ آپ ریلی کو مس نہ کر جائیں، اور دوسرا فیئر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کسی سٹاک کے اندر ٹریپ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فیئر بیسیکلی آپ کی گریڈ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کے جو انسٹنکٹس ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو فیئر اور گریڈ ہے بیسیکلی یہ دو امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جو ہیومن سائیکالوجی پہ اور ٹریڈنگ سائیکالوجی پہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہو، ہمیشہ ایک اپنا کلین مائنڈ کے ساتھ آپ اپروچ کریں جو بھی آپ نے ڈیسیجن لینا ہو، فیئر اور گریڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فیئر ہمیشہ آپ کو یہ بولے گا کہ کہیں آپ اس سٹاک کے اندر پھنس نہ جائیں، اور اور گریڈ ہمیشہ یہ بولے گی او یار جلدی جلدی لے لو یہ سٹاک، کہیں یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو یہ دونوں جو ایموشنز ہیں وہ آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں، اور آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں، آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ٹریڈنگ کے اندر اس کو امپیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اور دوسرا جو آپ کے دوستوں کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، آپ کے جو دوست ہیں وہ کبھی بھی آپ کو اپنے فیلیئرز کے بارے میں نہیں بتائیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یار میں نے اس پرٹیکولر سٹاک کے اندر اتنا پروفٹ بنا لیا، اس پرٹیکولر ٹریڈ کے اندر میں نے 10% 15% کا پروفٹ بک کیا ہے، لیکن وہ ان ٹریڈز کے بارے میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے جن ٹریڈز کے اندر ان کو لاس ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے لیے بھی ایک امبیرسنگ فیکٹر ہوتا ہے، اور آپ کی جو انٹرنل سائیکالوجی ہے اس کے لیے بھی رائٹ فوڈ نہیں ہوتی نا، ایک رائٹ اپروچ نہیں ہوتی کہ آپ ایز اے ہیومن بینگز نا اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، چاہے آپ پہلے دن آپ ٹریڈ لے رہے ہوں یا پچھلے 10 سالوں سے آپ ٹریڈنگ کی دنیا سے وابستہ ہوں۔ میں بھی آج تک میں پچھلے 3-4 سال سے اس فیلڈ کے اندر ہوں، اور 2-2.5 سال سے سیریسلی اس کو اپنایا ہوا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اتنا ریسرچ کرنے کے بعد، انالیسس کرنے کے بعد، ٹاپ کے جو دنیا کے انویسٹرز ہیں ان کو فالو کرنے کے بعد بھی میں ڈیسیجنز رانگ کرتا ہوں۔ تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ ڈیسیجنز کریں گے، اور ان ڈیسیجنز میں ایسے اکثر جو ڈیسیجنز ہیں آپ کے وہ غلط ہوں گے۔ آپ کی جو آپ ظاہری سی بات ہے جب بھی آپ کوئی ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹریڈ لینے سے پہلے آپ اپنا کچھ ہائیپوتھیسس بلڈ کرتے ہیں، کوئی آپ اپنا گراؤنڈ بناتے ہیں کہ یار اس بیس کے اوپر میں یہ ڈیسیجن لینے لگا ہوں، یہ ٹریڈ لینے لگا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اسٹاک مارکیٹ ایسی جگہ ہے کہ یہاں آپ نے اگر خریدنا ہے تب بھی پیسے دینے ہیں، اور اگر بیچنا ہے تو تب بھی پیسے دینے ہیں۔ تو آپ کو انشور کرنا ہے کہ آپ خریدتے اور بیچتے وقت آپ رائٹ ٹائم پہ خریدیں اور رائٹ ٹائم پہ سیل کریں، اور تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنے فیئر اور گریڈ کا جو فیکٹر ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ اور تو ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایموشنز کو کنٹرول کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں۔ دیکھیں اگر آپ کے ایموشنز کنٹرول میں نہیں ہوں گے تو اس کا
نقصان کیا ہوگا؟ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ بیڈ ڈیسیژنس کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ آپ فائنینشیل لاسز بک کریں گے۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو سٹریس رہے گا، آپ اپنا سٹریس لیول کو انکریز کر رہیں گے، کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں۔ جب آپ کے ایموشنز کنٹرول میں رہیں گے، دو ہی ایموشن ہیں ٹریڈنگ میں، ایک فیئر آف مسنگ آؤٹ اور ایک فیئر آف ایگزٹنگ آؤٹ، ٹھیک ہے نا۔ کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں جلدی اس اسٹاک کو کہیں مس نہ کر دوں، اور دوسرا فیئر یہ ہوتا ہے کہ یار میں کہیں ایک اسٹاک سے جلدی باہر نہ نکل جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ اپنے فائنینشیل لاسز کو بچا نہیں سکیں گے، اپنے ڈیسیژنس کو امپروو نہیں کر سکیں گے، اور آپ کا جو سٹریس لیول ہے نا وہ ہمیشہ بہت زیادہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے ایک رانگ ڈیسیژن لے لیا اور اس کی پرائس آپ کو پے کرنی ہے، جیسا میں نے اپنی ڈسکشن میں پہلے ہی بتایا کہ اسٹاک مارکیٹ وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں آپ کو آپ کے ہر فیصلے کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے وہ فیصلہ صحیح کیا ہے تو تب بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اگر آپ نے وہ فیصلہ غلط کیا ہے تب بھی آپ کو اس کی پرائس کو پے کرنا ہوگا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اچھا، اب اپنے ایموشنز کو ہم کنٹرول کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو بے شمار طریقے ہیں۔ میں آپ کو یہ 2-3 طریقے جو ہیں وہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے ایموشنز کو ٹریڈنگ کے دوران کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ ڈے ٹریڈر ہیں اور آپ نے کوئی ٹریڈ لی ہے، صبح مارننگ میں آپ کو لگا کہ یار یہ ٹریڈ میرے لیے آج کے دن میں 5% سے 3% سے 8% تک، یعنی 3 سے 8% کے درمیان مجھے ریٹرن دے کے جا سکتی ہے، تو آپ نے ایک انالیسس کیا اور اس کی بیس کے اوپر آپ نے ٹریڈ لی آپ نے۔ اب جب آپ نے وہ ٹریڈ لے لی اور آفٹر ہاف این آور کے بعد اس پرٹیکولر اسٹاک کے اندر کوئی بیڈ نیوز آ گئی ہے، تو آپ نے وہ ٹریڈ اگر لی تھی 8% پروفٹ کے اوپر اور 5% لاس کے اوپر، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اسٹاپ لاس ہٹ ہو رہا ہے تو فار گاڈ سیک آپ دوبارہ وہ ٹریڈ مت لیں، ٹھیک ہے، بلکہ آپ اس دن کوشش کریں کہ مزید فردر کوئی ٹریڈ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس اپنے ٹرمینل سے ہٹ جائیں، آپ ٹرمینل سے پیچھے ہو جائیں، ایک بریک لے لیں، ٹھیک ہے، کہ جو بھی آپ نے ڈیسیژن کیا تھا وہ ڈیسیژن آپ کے انالیسس کی بیس کے اوپر رائٹ نہیں ہوا، تو آپ اس ڈیسیژن کو ریورٹ کریں اور ایک بریک لے لیں۔ پہلی یہ چیز کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ جنرل اپنا مینٹین کرنا ہے، ٹریڈنگ ڈائری بنانی ہے اپنی۔ اس ٹریڈنگ ڈائری کے اندر آپ نے ہر روز جو بھی ڈیسیژن لینا ہے، اگر آپ ڈے ٹریڈر ہیں یا اگر آپ ویکلی ٹریڈ کوئی لے رہے ہیں یا منتھلی کوئی ٹریڈ لے رہے ہیں، تو آپ بلڈ کریں گے اپنا انالیسس کہ یار یہ ٹریڈ میں کیوں لے رہا ہوں، اس کا میرا ٹارگٹ پرائس وہ کیا ہے اور اس کا میرا سٹاپ لاس کیا ہے۔ یہ 3 کوسچنز کے آنسر آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ میں یہ ٹریڈ کیوں لے رہا ہوں، اس کا میرا پروفٹ کا ٹارگٹ کیا ہے اور میرا سٹاپ لاس کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ٹریڈنگ جرنل آپ اپنا مینٹین کریں گے تو گریجولی آپ کی ایک سیٹ آف ووکیبلری بنتی جائے گی، آپ کا ایک ڈیٹا بیس انٹرنل بھی بنتا جائے گا، اور آپ کے مائنڈ کے اندر بھی ایک مینٹل ماڈل ڈیولپ ہوتا رہے گا، اور وہی مینٹل ماڈل ڈرائیو کرے گا، آپ کے رولز بنتے جائیں گے کہ آپ کو کوئی ٹریڈ لے رہے ہیں تو وہ پرٹیکولر اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوں گے جس کی بیس کے اوپر وہ ٹریڈ لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ہماری جو ڈسکشن تھی وہ بیسیکلی ایموشنز کے اوپر تھی۔ جو پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی کہ جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹریڈنگ میں وہ فیئر اور گریڈ ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ایموشنز ہیں جس کے اوپر آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیوں امپورٹنٹ ہے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا؟ نمبر 1 کے اوپر آپ فائنینشیل لاسز کو منیمائز کر سکیں گے، اپنے ڈیسیژنز جو بیڈ ڈیسیژنز ہیں ان کو کم کر سکیں گے، اور نمبر 3 آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ کم رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ ایک بیڈ ڈیسیژن کر لیتے ہیں تو چارلی منگر کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ اپنی لائف میں ڈسکور کریں کہ آپ ایک کسی ہول کے اندر چلے گئے، کسی پرابلم میں گرفتار ہو گئے، تو آپ مزید اس پرابلم میں اپنے آپ کو ڈگ ڈاؤن نہ کریں، مزید اس پرابلم میں نہ رہیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ اس پرابلم سے باہر نکل آئیں۔ تو آپ جتنا جلدی اپنا
स्टॉप लॉस अपना हिट करवाएंगे, या जितना जल्दी आपका लॉस आप जितना जल्दी बुक कर लेंगे वो सबसे मिनिमम लॉस होगा। जो पहला लॉस आप बुक करते हैं वो सबसे मिनिमम लॉस होता है जो आप अपनी ट्रेडिंग में बुक करते हैं। और प्रैक्टिकल तरीके कौन से कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो नंबर वन में मैंने बताया कि अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन अपनी डे ट्रेड में ले लिया तो आप ब्रेक ले लें। दूसरा, अपना ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करें। और तीसरा, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को डिफ़ाइन करें कि आपने किन रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड लेनी है। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। मैं आप को एक छोटी सी ऑफ़र देना चाहूँगा इन दी एंड कि अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियो के बारे में आप कोई कमेंट करते हैं, तो मैं आपके जो पोर्टफोलियो है उसको फ्री एनालाइज करके दे दूंगा कि आपको कौन से स्टॉक्स रखने हैं और कौन से स्टॉक्स को छोड़ना है। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।